اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، 71، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ ہم نے اس کو بہت ساری مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور ہم نے ہر طرح کا اسے رزق عطا کیا ہے اور اس کی تمام سہولت کے سامان پیدا کیے ہیں، اور یہ دنیا ایک آزمائش کی دنیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان جب اپنی مدت یہاں پر گزار لے گا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو جو اب تک مر چکے ہیں ان سب کو ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے اندر انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے، خیر ہوں یا شر ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، جس طرح کے بھی انہوں نے اعمال کیے تھے اور وہ سارے اعمال ان کے ریکارڈ ہوئے تھے، اب وہ اعمال وہاں پر پیش کیے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے، اور اب ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، ہم اچھا کریں برا کریں، کوئی ہماری کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور سچائی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ دیکھ لیں گے کہ آج ان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے پیشوا سمیت بلائیں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیشوا کون ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ امام کا جو لفظ آیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام کے ایک معنی پیشوا کے بھی ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ تو لیڈر اور قائد کے معنی میں بھی ہے، جو پیشوا ہو، ان سب کو لے کر چلنے والا ہو۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ اچھا، امام کے ایک دوسرے معنی کتاب کے بھی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں پر پہلے معنی مراد ہیں تو یہاں پر اہل ایمان کے جو امام ہیں وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل ایمان کے جو امام ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور کفار و مشرکین کے امام ان کے باطل سردار ہوں گے، جس سے سورہ قصص میں کہا گیا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے، یعنی جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز ہے۔ تو امام کے معنی پیشوا، لیڈر اور قائد کے بھی ہیں، اور اب اس میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا گیا، ایک نبی اور رسول بھیجا گیا، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے میں، دنیا کے ہر خطے میں۔ تو اب ان کو بلایا جائے گا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ اترتی تھی، جیسے یعنی اے اہل تورات، اے اہل انجیل، اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کر ان کو بلایا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے امام سے مراد نامہ اعمال لیا ہے، کہ یعنی جب ہر اس شخص کو بلایا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال بھی اس کے ساتھ میں ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس رائے کو، یعنی اس اخیر کی جو رائے ہے کہ یہاں پر امام سے مراد نامہ اعمال ہے، اس رائے کو علامہ ابن کثیر نے اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے ان کو ترجیح دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کو، اگر ہم پہلے معنی کے معنی مراد لیں جو قائد اور لیڈر کے معنی میں ہے، کہ ان کو ان کے ساتھ بلایا جائے گا،
اور ایسا بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کی باتیں مانتے تھے اور اپنے کو جو ان کے قائد تھے اور ان کی غلط باتوں پر بھی وہ عمل کرتے تھے، تو اب کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ اس کا ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے ان پیشواؤں کی بات مانی جن کے پیچھے پیچھے ہم چلتے تھے، اور ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ پروردگار ان کو دوگنا عذاب عطا فرما یا اللہ۔ ربنا آتهم ضعفین من یا اللہ، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما اور ان کے اوپر لعنت برسا، بہت بڑی لعنت ان کے اوپر برسا۔ تو کل قیامت کے دن جن قائد نے ان کو گمراہ کیا تھا، جن قائدوں کے بھروسے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ باطل کی طرف ان کو لے جا رہے تھے، گمراہی کی طرف ان کو لے جا رہے تھے، تو وہ وہاں پر اب ان کے ساتھ میں ان کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ حتیٰ کہ شیطان مردود بھی، وہ بھی اپنی برات کا اظہار کرے گا اور کہے گا نہیں نہیں، میں نے تو صرف لوگوں کو سمجھایا تھا، لوگوں کو ایک راہ دکھائی تھی، کسی کا ہاتھ پکڑا کے میں نے زبردستی تھوڑی گناہوں میں ڈھکیلا تھا۔ تو وہ بھی وہاں پر اپنا اظہار برات کرے گا۔ تو اس طریقے سے اچھا بہت سارے جو لوگ ہیں، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے اور ان کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے والے، تو یہ جو عظیم الشان پیغمبران ہیں، یا اسی طریقے سے جن نیک اولیاء اور نیک لوگوں کو، جن لوگوں نے اپنا پیشوا مان کر اور ان کے نام پر غلط چیزیں وہ کرتے رہے، ان کے نام پر غلط باتیں منسوب کر دی، ان کے نام سے ایک نیا مذہب اور نیا دین بنا دیا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے، تو کل قیامت کے دن وہ ان سے براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم ہرگز تمہارے ساتھ نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ جن کی آج اتباع کی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن وہ ان سے براءت کا اظہار کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام صاف صاف کہہ دیں گے کہ تم ہم سے دور ہٹو اور ہم سے دور بھاگو، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، میں تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آج جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ عبادت کرتے ہیں اور اپنی مصیبتوں میں ان کو پکارتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کل بروز قیامت وہ سب ان کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے پروردگار عالم، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ یہ کہ جو ہے میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، روح القدس کی عبادت کرو، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی پروردگار عالم، ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ لوگ ان سے براءت کا اظہار کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلا، اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے انسان کو جو عقل اور شعور دیا ہے، اس عقل اور شعور کا استعمال کرے، باطل راستے پر مت چلے، اور اسے پیروی کرنی ہے تو صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا۔ قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیے میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے، ان کو اپنا قائد مانا جائے، ان کو اپنا امام مانا جائے، ان کو اپنا رہبر مانا جائے۔ وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان کی پیروی کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو انہی کے پیچھے پیچھے چلائیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں انہی کے جھنڈے تلے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے امام وہ ہیں، ہمارے امام اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ہم انہی کے ساتھ میں ہوں گے۔ لہذا اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا ہادی مانتے ہیں، اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور انہی کے پیچھے پیچھے چلنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر بات پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی جو اطاعت کو ہر اطاعت سے بہتر سمجھتے ہیں اور سب پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی بات کے آنے کے بعد کسی کی بات وہ نہیں سنتے۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، کل یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی، مانی بھی جائے گی اور نہیں بھی مانی جائے گی، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، کہ ان کی ہر بات مانی جائے گی اور ان کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی۔
تو فرمایا کہ یہاں پر ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پیشوا کے ساتھ میں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا، اور پھر وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، دوسروں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، اور وہ اپنی بلندی اور سرفرازی کو لوگوں سے بیان کرے گا، اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوا ہوگا، اور انتہائی خوشی اور مسرت سے وہ جو ہے جھوم رہا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، کھجور کے اوپر جو ایک دھاگا سا لگا ہوتا ہے، جو ایک جھلی سی ہوتی ہے، اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لگا ہوا دھاگا ہے، اور اس کی جو جو ایک گٹھلی سی ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی حقیر چیز ہے، یعنی انتہائی کم سے کم۔ کھجور اہل عرب میں تو بہت ہی زیادہ عام تھی، اور ان کھجور میں بھی آپ کھجور کی جو گٹھلی لے لیں، کھجور کی گٹھلی کون لیتا ہے؟ اس کو تو پھینک دیا جاتا ہے، ایک آدمی کھجور کھا لیتا ہے، گٹھلی پھینک دیتا ہے۔ اس آپ گٹھلی کو اٹھائیے، اس گٹھلی کے اوپر جو ایک جھلی سی چڑھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک بال سا پڑا ہوتا ہے، دھاگا سا لگا ہوتا ہے، اس دھاگے کے برابر بھی اللہ نے فرمایا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اس نیکی کو پا لے گا، دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ اپنی اس برائی کو دیکھ لے گا۔ میرے عزیزو، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس دنیا کے اندر جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ان کو ہم غنیمت سمجھیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، توبہ استغفار میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، نیکیوں کو کمانے میں لگائیں، اور برائیوں سے دور رہیں، اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی، وہ ہم اسے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دے گا۔ لہٰذا ہم مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، تمام ہر قسم کی برائیوں سے توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا دن آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ہم یہ سوچ کر اٹھتے ہیں کہ آج یہ کام کریں گے اور ایسا کریں گے، شام کو یہ کریں گے، صبح ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ شام کو یہ کریں گے، اور رات میں پلاننگ کرتے ہیں کہ صبح یہ کریں گے، اور معلوم ہوا کہ ایک ہی گھنٹے کے اندر ساری موت ہو گئی۔ فرشتہ آیا اور اس نے ہماری روح قبض کر لی، اور سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ لہذا ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے، اس لمحے کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی، نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور گناہوں سے رک جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔